اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس 8ویں سیشن کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمارے سینے کھول دے، ہمارے دل کشادہ کر دے، ہمیں حوصلہ اور سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پہلے 40 سال۔ ہر شخص کی زندگی میں بچپن، جوانی اور بلوغت کے ادوار فکری اور روحانی ارتقاء کے اہم مراحل ہوتے ہیں۔ تاہم اگر یہ زندگی ایک نبی علیہ السلام کی ہو، اور وہ بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان ابتدائی سالوں کی ہر گھڑی اس کی امت کے لیے ایک چراغ راہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 40 سال دعوت حق سے قبل کے وہ سال ہیں جو ظاہری طور پر نبوت سے خالی دکھائی دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ روحانی تربیت، اخلاقی کمال، فکری پختگی اور عملی استقامت کے ستونوں سے بھرپور ہیں۔ ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ اور ابدی رہنمائی ہے جو ہر زمانے اور ہر طبقے کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ابتدائی 40 سالہ زندگی کے مطالعے کا مقصد یہ شعور حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس طرح انسانی کردار، معاشرتی اصلاح اور روحانی ترقی کے لیے ایک مثالی نمونہ بنایا ہے، تاکہ ہم سب اس سے سبق حاصل کریں اور اس اخلاق اور ان اطوار کو اپنا کر موجودہ دور کے فتنوں اور بحرانوں سے محفوظ رہتے ہوئے ایک پاکیزہ، مثبت اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے پہلے 12 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہایت پاکیزہ اور معزز قریشی خاندان سے ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند حضرت عبداللہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، جن کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت ایسے ہی پاکیزہ نسب، مطہر دل اور بلند کردار لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد علیہ السلام اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے، اور ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ بمطابق 20 اگست 570 ہجری کو ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ 22 اپریل 571 ہجری میں بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر عبد المطلب علیہ السلام کو بھیجی، جو اس وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام گھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف میں لے آئے
اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ قرآن کریم میں یہ نام 4 بار آیا ہے، جیسے سورہ ال عمران کی آیت 144 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آیا ہے، پھر اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں، اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہی عالم فطرت نے گواہی دی کہ ایک غیر معمولی شخصیت اس دنیا میں آ گئی ہے۔ سرزمین عرب سرسبز اور شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے اور مکہ میں خوشحالی آ گئی۔ اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جب ابراہہ کے 60,000 فوج اور 13 ہاتھی سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے۔ ولادت کے وقت زلزلہ آیا، اور سیرت ابن ہشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ کے محل لرز اٹھے اور فارس کی آگ جو 1000 سال سے روشن تھی بجھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر صوبیہ کا دودھ پیا۔ 2 سال پہلے یہی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں جنہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی تو اس نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کمسن بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ جس وقت بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا، اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی 4 سال بنو سعد میں حضرت حلیمہ کی زیر سرپرستی گزارے۔ دیہی ماحول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری صفائی، سادگی اور خلوص سکھایا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں عرب کے سب سے فصیح لوگوں میں پلا بڑھا، بنو سعد میں۔ رضاعت سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ علیہ السلام اپنے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ حضرت آمنہ علیہ السلام ایک ماہ تک یثرب میں مقیم رہیں۔ وہاں ان کی صحت خراب ہو گئی اور مکہ مکرمہ واپسی کے سفر میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایمن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے کر آئیں اور دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ ابھی 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ دادا کا انتقال ہو گیا، اور مرنے کے وقت انہوں نے اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، جنہوں نے زندگی بھر بھتیجے کی کفالت بڑی خوبی سے نبھائی۔ پہلے والدہ اور پھر دادا کا انتقال ایک شدید جذباتی صدمہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یتیمی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو پناہ دی۔ یتیمی کے اس تجربے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے درد کا سچا نباز بنایا۔ نباز جو لفظ یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جو نبض سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کہ دل یا رگ کی دھڑکن کو محسوس کر لینا۔ 8 سال کی عمر میں جب بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چراتے، دوپہر کے کھانے میں جھڑ بیری کے بیر کھا کر پیٹ بھر لیتے، اونٹوں کی مہار پکڑتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے اور چچا کے کندھوں سے اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے مذکورہ بالا مصروفیتیں اختیار کی تھیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہیں کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے جیسی پرورش کی، مگر ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا نیم البدل نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام ہونے تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج غروب ہونے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹتے تھے۔ وہ بچہ جس کا والد نہ ہو، والدہ نہ ہو، اور جو کھیل کود کی عمر میں محنت مشقت کرتا ہے، وہ زندگی میں خود کفیل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں پڑاؤ کی جگہ ٹھہرا۔ قریب ہی ایک سومیا میں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ سومیا جو لفظ یہاں بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گوشہ عبادت یا ایسی عبادت گاہ کہ جہاں پر کوئی شخص دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مصروف رہتا ہو۔ یہ جو راہب جس کا نام بحیرہ تھا، سریانی زبان میں بحیرہ کے معنی ہے بڑے اور دانشور کے۔ بحیرہ اس دن اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی۔ عربوں کے اس تجارتی قافلے کو جب عبادت خانے کے قریب رکھا گیا تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلے والے ٹھہرے ہیں اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بھتیجے کی پوری حفاظت کریں۔ جی رخسانہ، رخسانہ آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو، یا کوئی کو ہوسٹ آپ کو انمیوٹ کر دے۔ میں بھی سی آسٹ جی آپ دیکھیں، آپ انمیوٹ ہو گئی ہیں جی رخسانہ؟ جی، السلام علیکم سعدیہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ آپ پڑھ رہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس ریڈنگ کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں۔ جی جی ضرور، بالکل، کیوں نہیں، آپ بالکل پڑھ بس سکتی ہیں۔ اسکرین میں آپ کو اسکرال کرنی پڑے گی، چونکہ ضرور، اسکرین آپ شیئر کر رہی ہیں۔ جی جی ضرور میں کر دیتی ہوں۔ میں آڈیو اپنی طرف سے کلوز کر رہی ہوں، بلکہ اس طرح کرتی ہوں آپ کو میں کو ہوسٹ بنا دیتی ہوں۔ ارجمن بھائی آپ رخسانہ کو کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں؟ جی جی، آپ کنٹینیو کریں، میں کر رہا ہوں۔ جی تھینک یو، پھر میں انمیوٹ کر رہی ہوں اور رخسانہ اب ریڈنگ کر رہی ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں ملک شام، اور اس کے بعد کا یہ سامنے میرے پیج ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ اگلا ٹاپک ہے جی، صادق اور امین۔ مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने तिजारत को जरिया माश बनाना पसंद फरमाया। हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कुरैश के आला अखलाक, तिजारत, सिफारत और माशरती शऊर से आगाही हासिल हुई, मगर इन सब के साथ आपने शिर्क और जाहिलियत से फासिला बरकरार रखा। जैसे कि रेफरेंस है इब्ने कसीर और अल बदाया बन निहाया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 289। मुझे कभी भी जाहिलियत के किसी अमल में रग़बत ना हुई, अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जवानी के अयाम में भी माशरे की खराबियों, अखलाकी पस्ती और रूहानी जवाल से किनारा कशी इख्तियार किए रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती, जुल्म और जहालत से सख्त बेजार थे। फितरत सलीम और जुस्तजुए हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत का खासा थे। यही वजह है कि आपने कभी भी कौम की बातिल रसूमात में हिस्सा ना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ ना बोला, ना अमानत में खयानत की। आपकी शख्सियत इस कदर मोतबर थी कि दुश्मन भी आपको अस्सादिक अल अमीन कहकर पुकारते। कुरान करीम के मुताबिक व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और बेशक आप बुलंद अखलाक पर फाइज हैं। रेफरेंस सूरह अल कलम आयत नंबर 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तिजारती काफिलों के साथ शाम, यमन और दीगर इलाकों का सफर किया। इन तिजारती मसाफतों में हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला तरीन अखलाक, सदाकत, शराफत, अमानत, दयानत और नफे में अदल का मुजाहरा किया। मक्का क्या सौदागर कैस बिन जैद अपना सामाने तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर देता था, ताकि वो इसे फरोख्त करने के लिए दूसरे शहरों में ले जाएं। हिसाब किताब में कभी इख्तिलाफ ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशाए तिजारत की फरोख्त के लिए जब भी सफर पर रवाना होते, मक्का के दूसरे ताजिर ये ख्वाहिश करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान तिजारत भी ले जाएं। इन ताजरों में एक खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनकी खानदानी शराफत, इज्जत व तौकीर और आला किरदार की बिना पर मक्का के बड़े बड़े रईस और सरदार आरान उनसे शादी करने के ख्वाह थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, नरमी और मामलात की सफाई को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भिजवाया कि अगर वो चाहें तो उनके तिजारती काफिले के हमरा सफर पर रवाना हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से इस पेशकश को कबूल कर लिया और शाम का तिजारती सफर किया। वापसी पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम मैसरा ने आपकी अखलाक, शराफत, एतमाद और मामला फहमी का एहसास तज़किरा किया, जिसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत मुतासिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। मसनद अबी याला और तबकात इब्ने साद और दलाइल नबूवत लिलबकी जिल्द 2 के मुताबिक हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने आप जैसा सच्चा और पाक दामन ताजिर नहीं देखा। निकाह में बनी हाशिम और रूसाए मक्का शरीक हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 दिरहम बतौर हक मेहर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को अदा किए। ये रिवायात भी मिलती हैं कि हक मेहर के तौर पर 20 ऊंट दिए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया, उस वक्त आपकी उम्र 25 बरस और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र तकरीबन 40 साल थी। ये निकाह जज्बात से ज्यादा फहम, इज्जत, वक़ार, खुलूस और अखलाक की बुनियाद पर कायम हुआ। ये निकाह महज अज़दवाजी बंधन न था, बल्कि एक रूहानी और फिक्री शराकत थी। अज़दवाजी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, वफादारी, एहसान, शराफत और इनकी सारी की वो मिसालें पेश की जो आज भी दुनिया के लिए मशअल राह हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने भी हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर मोहर सब्त की। मसनद
احمد بن حنبل حدیث نمبر 26698 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل خدیجہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت سچا جانا جب سب نے جھٹلایا۔ گھریلو زندگی میں اعتماد، باہمی عزت، اخلاص اور قربانی کی روح بنیادی عناصر ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رہنما اصول مہیا کرتی ہے کہ ازدواجی تعلق محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی، فکری، اخلاقی اور جذباتی ہم آہنگی پر قائم رہ سکتا ہے۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ مرمت کا کام جس رومی معمار کو سونپا گیا، اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کی بجائے خانہ کعبہ کو مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور از سر نو تعمیر کی جائے۔ قریش کے بزرگوں نے صلاح مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جب حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس قضیے کا حل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نکالا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور قریش کے دوسرے لوگوں نے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصب کر دیا۔ نبوت سے قبل کا ایک اہم واقعہ حلف الفضول ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے خلاف ایک معاہدے میں شرکت کی، جس کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کی منافی تھی، اور اس کا مقصد بلا تفریق مظلوموں کو انصاف، ان کی مدد اور حمایت کرنا تھا۔ تاریخ ابن ہشام کے مطابق بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج بھی ایسا معاہدہ ہوتا تو میں اس میں ضرور شریک ہوتا۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا اور عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو ایک سچے اور کھرے مسلمان کی پہچان ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو طبیعت کا میلان تنہائی کی طرف زیادہ ہو گیا۔ ستو اور پانی لے کر مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور کائناتی امور اور قدرت کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پر تفکر کرتے، مظاہر قدرت کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق کا کھوج لگاتے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب ہر سال 1 ماہ کا عرصہ گزارا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر معاشرتی خدمت، عبادت سے اور فکر انسانیت سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ، فریب یا ظلم کا ساتھ نہ دیا۔ تاریخ کے مطابق آپ پر وحی 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی، مگر آپ کی اس سے پہلے تمام زندگی اس وحی کی تمہید تھی۔ 40 سال کی وہ شخصیت جس پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے، پہلے ہی الصادق الامین بن چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصابت فکر، دور بینی، حق پسندی اور حسن فراست کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی، اور اپنا دامن بچا کر پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے سفر زندگی طے کیا۔ لوگوں کا جو کام بھی اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے اور ہر طرح کی خرافات سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی شراب کو منہ لگایا، نہ آستانوں کا ذبیحہ کھایا، اور نہ ہی بتوں کے منائے جانے والے تہواروں میں شرکت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسائے، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد، اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالح اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمانی کرتے تھے اور مصائب میں اعانت فرماتے تھے۔ ہمارے لیے چند اہم اسباق: نمبر 1، آج کی پرشور اور ہنگامہ خیز زندگی میں غار ہیرا میں خلوت اور مراقبے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ کسی پرسکون جگہ پر خاموشی اور تنہائی میں کچھ وقت گزارنا ذہنی سکون کے لیے از حد ضروری ہے۔ نمبر 2، تجارتی زندگی میں صداقت اور دیانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی۔ یہ وصف ہمیں آج کے کرپشن زدہ ماحول میں بہترین اخلاقی معیار مہیا کرتا ہے۔ نمبر 3، حلف الفضول میں شرکت سے آپ سماجی انصاف کی خاطر ظلم کے خلاف آواز حلف الفضول میں شرکت سے آپ نے سماجی انصاف کی خاطر ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ کی یہ سنت مبارکہ ہمیں انسانی حقوق، انصاف اور اقلیتوں کی حمایت میں قیام کا حوصلہ دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازدواجی تعلق آج کے منتشر خاندانی نظام کو محبت، وفا اور اعتماد کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 5، یتیمی کے تجربے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں درد پیدا کیا۔ آج کی سوسائٹی میں پسماندہ طبقوں کا خیال رکھنا عین نبوی سنت ہے۔ نمبر 6، 40 سال تک مسلسل بہترین اخلاق، تحمل، برداشت اور وعدہ وفائی، یہ تمام خصلتیں ہر دور کے انسانوں کے لیے کردار سازی کا سنگ بنیاد ہیں۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کی دنیا میں بھٹکنے کی بجائے اندر کی دنیا میں جھانکنا، خود شناسی کی مشق کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 8، سادہ طرز زندگی، فطرت کے قریب رہنا اور اسراف سے بچنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی انسانیت کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، جس میں کردار سازی، اخلاقی تربیت، روحانی ارتقاء، سماجی خدمت اور انفرادی اصلاح کے وہ تمام پہلو شامل ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اصول، کردار اور خلوص بنیادی ستون ہیں۔ ہم ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی، تعلیم، معیشت، گھریلو معاملات اور سماجی ذمہ داریوں میں اپنا کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اوور ٹو سعدیہ صاحبہ۔
بہت شکریہ رخسانہ، آپ نے جس خوبصورتی سے پڑھا، بہت ہی مزہ آیا جس طرح سے آپ نے پڑھا. تو اگر اب کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی اپنا تفکر پیش کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر دیں، کو ہوسٹ پھر آپ کو انمیوٹ کر دیں گے. یا ہم ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اوکے، آپ اپنے آپ کو خود بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو جتنے بھی سیشنز ہو رہے ہیں یہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور جس طرح گروپ میں بھی، جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں بھی آپ ڈسکشنز، سوالات اور آج کے سیشن سے آپ کی کیا لرننگ ہے، کیا ٹپس ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، اس میں بھی ضرور حصہ لیں. جیسے بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہم واٹس ایپ کے گروپ میں صبر کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو پچھلی جمعرات کا سیشن تھا. تو بہت زیادہ ہیلپ آئی بلیو کہ سب کی ہوئی ہوگی. تو اسی طرح ڈسکشن اور تفکر میں ضرور حصہ لیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنا سیشن جو ہے اس کو کلوز کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ اگلا سیشن ہمارا 18 اکتوبر کو ہفتے کے دن پاکستان رات 8 بجے ہوگا، اور اس کا موضوع ہوگا کہ اعلان نبوت کے بعد مکی حیات مبارکہ. اس دعا کے ساتھ ہم کلوز کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی محمد و آلہ وسلم. اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر دے، ہمارے اعمال کو اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما. اے اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے. اے اللہ، کل کائنات کو، کل عالمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی محمد و آلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.